امام رضا علیہ السلام کا فرمان اور ان کی خواہش اور ان کی امید اور ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے مومنین اور مومنات، شیعیان حیدر کرار، محبان ائمہ علیہ السلام اور پیروان مکتب اہل بیت علیہ السلام وہ عقل سے کام لیں، ان کا معاملہ جو ہے وہ عقل کے ساتھ ہو۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا امام رضا علیہ السلام کی ہم سے جو ایک توقع ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے تمام تر معاملات عقل کے مطابق ہوں۔ اب میں اس پر زیادہ انفسائز نہیں کروں گا چونکہ مجھے بعد کے معاملات کو لے کر بہت دور تک جانا ہے۔ لا یعبع بأہل الدین ممن لا عقل لہ، فرمایا کہ جس کی عقل نہیں ہے، جو عقل سے کام نہیں لیتا، اس کے دین کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی جو اہل دین ہیں، جو دیندار ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، جن کا تعلق دین سے ایمان سے ہیں، تو سب سے پہلے امام رضا علیہ السلام کی توقع یہ ہے کہ ان کا سروکار عقل سے ہو اور عقلانی۔ اب سنیے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی تقلید کرتا ہے، فالو کرتا ہے، رسومات کے طور پر، کسٹمز، ٹریڈیشنز کے طور پر۔ لیکن امام رضا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ اگر آپ ان کو عقل کے پیمانے میں تول کر دیکھیں اور وہ اگر عقل سے متصادم ہوں تو اٹھا کر پھینک دیجئے۔ پتہ امام رضا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ یا ابا ہاشم العقل حباء من اللہ، کہا کہ اے ابا ہاشم، عقل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، حجت خدا ہے۔ اور کہا کہ مومن جو ہے، یعنی ہمارا پیروکار جو ہے، اس کا ہر معاملہ عقل کے مطابق ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، اب میں جلدی سے بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ فار این ایگزامپل، اگر عقلی طور پر بیٹھ کر سوچیں تو یہ جو ہمارے سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کا بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا unnecessarily جادو ٹونے کے اوپر، تعویذ کے اوپر، کالا علم اور یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں جنتر منتر والے، ان پر جو ہے نا بہت سارے مومنین کا اعتقاد ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن کی آیات کو اٹھا کر دیکھیں، تعلیمات محمد و آل محمد کو اٹھا کر دیکھیں، روایات معصومین کو اٹھا کر دیکھیں اور عقلی طور پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ اگر غور و فکر کریں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ہر تیسرا بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ہمارے بخت باندھ دیے گئے ہیں، ہم پر کسی نے جنات چھوڑ دیے ہیں، ہم پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، ہم پر کوئی آسیب ہو گیا ہے، ہر دروازہ بند نظر آتا ہے۔ اور پڑھے لکھے لوگوں کو جب میں یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں افسوس ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ان پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جو عالم نما بہروپی ہیں انہوں نے ڈرایا ہوتا ہے، دھمکایا ہوتا ہے، اور ان کو جناب جو ہے نا وہ سرخ بتی کے پیچھے ٹرک کی لگایا ہوتا ہے۔ اب امام رضا علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ العقل یا ابو الہاشم العقل حباء من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے، اور کہا کہ یا لا یعبا بأہل الدین ممن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں، عقل سے کام لیجیے، غور و فکر کیجیے۔ ظاہر ہے یہ سارے جو مسائل ہوتے ہیں، جو مشکلات اور مسائل ہیں، یہ امتحان الہی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور یہ امتحان ہے، میتھڈ ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان جو ہے وہ امتحان جو ہے نا اس کے ذریعے سے چلے گا، اور پھر ایونچولی جو ہے وہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں اس قدر کمزور عقیدہ ہوتے ہیں، اس قدر کانوں کے کچے ہوتے ہیں، اس قدر ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی بندہ بھی جو ہے وہ اٹھ کر صرف اتنی بات کر دے، اگر وہ کہیں جی دعا کیجئے، بڑی مشکلات اور مسائل ہیں، اور خدا نہ خواستہ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ۔ اب جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں آقا دعا کر دیں، بڑی مشکلات، اور ہم کہیں اچھا نہیں میں حساب کر کے بتاتا ہوں، آپ کو تو
آپ کے تو بخت بند کر دیے گئے ہیں، آپ کا تو رزق بند کر دیا گیا ہے، آپ کے تو جو ہے نا وہ یہ کر دیا گیا، آسیب ہے آپ کے اوپر، تو آپ کو تو یہ چاہیے، آپ کو تو وہ چاہیے، آپ کو تو ایسا چاہیے۔ اب عقل سے بیٹھ کر اگر انسان جو ہے نا وہ سوچے تو انسان کو 2 اور 2 4 سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن یہاں پر جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ دیندار ہے، پڑھا لکھا ہے، ظاہری طور پر سمجھدار ہے، لیکن اب عقل سے جو ہے نا وہ کام نہیں لے رہا، تو پھر ظاہر ضعیف الاعتقادی کی طرف جا کر ایک ایسے بھنور میں پھنس جاتا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔